نازل ہوا تھا۔ عزیزان گرامی سننے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، بابا سبحان اللہ سبحان نعرہ یا در پہ بلا لینا، یا اے سب اے سب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، بہت خوب جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے سب اے سب اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا،
مدد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ عزیزان گرامی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں مدینہ المنورہ کی حاضری ضرور بھی ضرور کرے۔ ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ شعر خدا کے شعر کا شعر یاد آ رہا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو۔ چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، رتبہ صدیق کا یہ ہے سید، سب فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، سب فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ۔ حکم خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندگان خدا مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتاؤ سب کا خالق ہے کہ نہیں، سب کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہ بتاؤ سب کو پیدا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ وہی زندگی اور وہی موت کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ وہی روزی روٹی کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اب ذرا غور کرو کہ ایک جگہ رب یہ فرما رہا ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت تم تبھی کرو گے جب مجھ سے تم ڈرو گے۔
تو اب مجھ سے کون ڈرے گا؟ رب نے بتا دیا کہ میری عبادت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایمان جو لے کے آیا ہے اب اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے۔ اب جو ایمان لے کر آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول سے محبت بھی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول سے محبت کرے۔ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جب اس کی ہم تفسیر پڑھیے گا، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے دل میں رسول کی محبت ہو اور زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان اسی کا معتبر ہوگا جس کے دل میں رسول کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو تو ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول سے محبت کرے، رسول سے بھالو بھاسا کرے، رسول سے عشق کرے۔ اور جو رسول سے محبت نہیں کرتا لاکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی نے اعلان فرماتے تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا جب تم اپنی جان سے بڑھ کر رسول کو چاہو، جب تم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول کو چاہو گے تو مرد مومن کہلاؤ، تمہارا ایمان کامل کہلائے گا۔ عزیزان گرامی، اور جو کہتے رہے رسول کا دور موجود ہے، خود جانتے ہیں رسول کا دور تھا، صحابہ بھی موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود، حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت عمر فاروق اعظم موجود، حضرت عثمان غنی موجود، حضرت مولا علی مشکل کشا موجود، حضرت ابو ہریرہ موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت معاذ و معوذ موجود۔ ارے وہ دور صحابہ کا دور تھا، متقی کا دور تھا، تقوی شہروں کا دور تھا، وہ دور رسول کے جانثاروں کا دور تھا، رسول کے جانشینوں کا دور تھا۔ اس دور میں رسول کے جانشینوں کے لباس پہ بھیڑیا چلا ہے، سبحان اللہ، انسانی صورت میں بھیڑیا آ گیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب رسول مسلح پہ تو مسلح کے ٹھیک پیچھے وہ بھیڑیا کھڑا رہنا چاہتا تھا، اور اگر موقع نہ ملے تو وہ لڑائی کرتا تھا، جھگڑے کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں رسول سے محبت نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کے حلیے میں اس لیے آیا تھا
کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، ان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایسی عبادتیں کیا کرتا تھا، علماء جانتے ہیں ایسی عبادت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشق کریں اس کی عبادت کو دیکھ کر، اور یہ کہتے تھے کہ جیسی یہ عبادت کیا کرتا ہے میں نہیں کر سکتا، جیسی یہ عبادت کیا کرتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر دیکھے تو یہی کہیں کہ جیسی یہ عبادت کیا کرتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے سجدے کیا کرتا تھا، لوگ اس کے سجدوں کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوا کرتے تھے، لوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے تاکہ اس سے بندگی کا طریقہ سیکھ لے، تاکہ اس سے بندگی کا سلیقہ سیکھ لے۔ ارے وہ کیا جانے عبادت کسے کہتے ہیں جس کے دل میں رسول ہی نہیں رکھتا تھا، رسول سے بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا، لیکن دل سے وہ کسی معبود باطلہ کو پوجا کرتا تھا۔ اور جب وہ اپنے گروپ پہ پہنچتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ ارے میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی وہ منافق تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، منافق رسول۔ عزیزان گرامی، ارے وہ دور کے جہاں پہ رسول اللہ نے ابو بکر کے دل کو دیکھا اور جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر تو جنتی، عثمان تو جنتی، عمر تو جنتی، علی تو جنتی، اے فلاں تو جنتی، اے فلاں تو جنتی، اے فلاں تو جنتی۔ رسول ادھر بشارت دے رہے جنت کی، دل میں نفاق۔ ارے ہم نے تو جنت نہیں دیکھا، یہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے اسے نکال دیا، اپنی مسجد سے منافقوں کو نکالنا شروع کیا، اور منافق جب باہر آنے لگے تو حضرت عمر ابن خطاب نے ان منافقوں کو دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، یہ دیکھ کر کہ لگتا ہے آج مجھ سے جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ رسول کے پیچھے کھڑے رہنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد سے نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب کو لگا کہ لگتا ہے میری جماعت چھوٹ گئی، اور وہ لوگ جو منافق تھے مسجدوں سے نکل رہے تھے، وہ لوگ بھی شرمندہ ہوئے، کہا اسی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے دیکھ لیا تھا۔ اسی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے دیکھ لیا تھا۔ اللہ نے اس کے سامنے بھی مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا دور کا منافق سے زیادہ عقلمند اس دور کا منافق تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ابھی تو میرا نفاق ہی ظاہر ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حلق و نسب ظاہر ہونے لگے۔ وہ خسک لیے۔ عزیزان گرامی، اور یہ ہیں جو جن کی زبانیں لگی جا رہی ہیں، اپنی زبانوں کو دراز کیے جا رہے ہیں، رسول کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہے ہیں، اپنا انجام وہ خود سمجھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ بولی بولو جو صحابہ بولا کرتے تھے، اور صحابہ کے اعمال ہی کو دیکھ کر پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے صحابہ کی عظیم جماعت ہے، تابعین کی عظیم جماعت ہے، تبع تابعین کی عظیم ترین جماعت ہے۔
یہ وہ جماعت ہے جسے ہم تم اولیاء کی جماعت کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ سچے ہیں جو تمہیں پروردگار کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو ڈرتا ہے وہ کون؟ یعنی مجھ سے ہر کوئی نہیں ڈرا کرتا، مجھ سے ہر کوئی نہیں ڈرا کرتا۔ پیدا پروردگار نے کیا ہے، لیکن پروردگار کی ذات سے وہ غافل ہو گئے اور انہوں نے اپنے اپنے تصور کے مطابق پروردگار کا خاکہ بنایا کہ ایسی شکل و صورت، ایسا لباس، یہ مکٹ وہ مکٹ، اللہ اکبر، اور اسے پوجنے لگے۔ حد تو یہ ہوئی کہ سورج کو پوجا، چاند کو پوجا، ستاروں کو پوجا، درختوں کو پوجا، جانوروں کو پوجا۔ پوجنے کی جو شروعات ہوئی تو پوجتے چلے گئے، لیکن جسے پوجنا تھا اسے نہ پوجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتاؤ تمہارا معبود برحق کون ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ ہمارا معبود برحق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ وہ معبود برحق ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ وہ معبود ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی، یہ وہ معبود ہے جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ وہ معبود ہے جس نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی، یہ وہ معبود ہے جس نے ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دی۔ ارے یہ وہ معبود ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں پرورش فرما رہا تھا، یہ وہ معبود ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری غذا کا انتظام فرما رہا تھا۔ یہ وہ معبود ہے کہ جو تمہیں بھوکے پیٹ میں سونے دیتا۔ ارے اللہ سے ڈرو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ کی رحمت تمہارے پیچھے پیچھے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اے میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضبناک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال و جلال اس قدر ہے کہ انبیاء بھی بولنے سے تھرتھرائیں گے، انبیاء بھی بولنے سے تھرتھرائیں گے۔ حشر کا میدان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم، قریب ہے کہ اے بندے والے خدا تم سے تمہارا حساب لیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں کہ غفلت کی رضا ہوئے ہوئے۔ تمہیں اور ہمیں حشر کے میدان میں جمع کیا جانا ہے۔ قریب ہے کہ پروردگار تم سے حساب لے گا۔ بتاؤ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم نے کہاں استعمال کیا؟ بتاؤ میں نے تمہیں زبانیں دی تھی، تم نے کہاں استعمال کیا؟ بتاؤ میں نے تمہیں مان دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ بتاؤ میں نے تمہیں ہاتھ دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ بتاؤ میں نے تمہیں پیر دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ تم جھوٹ بولو گے، حدیث پاک میں ہے تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے یہ ہاتھ جو تمہارے اشاروں پہ کام کیا کرتے تھے بروز حشر تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگارا، میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا، اسے جھنجھوڑتا رہا کہ پروردگار سے ڈر جاؤ، یہ نہیں ڈرا۔ اے پروردگارا، میں نے اسے بہت ڈرایا لیکن یہ نہیں ڈرا، اس نے مجھے غلط کام کرنے کا حکم دیا، اے اللہ تو نے مجھے اس کے تابع کیا تھا۔ اے پروردگارا، آج یہ بروز حشر کا میدان ہے، اے پروردگارا، اس نے مجھے غلط کاموں میں استعمال کیا۔ یہ ہاتھ جس کو تو نے سخاوت دے کر بھیجا تھا، یہ ہاتھ تو بخیل ہو گیا۔ مال گواہی دیں گے، ٹکا پیسہ گواہی دے گا، کہاں کہاں تم نے استعمال کیا ہے وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ زبان جس پہ تمہیں ناز ہے، یہ زبان جس پر تم ناز کیا کرتے ہو،
یہ زبان بھی تمہارے خلاف گواہی دے. یہ آنکھیں جس پہ تم ناز کرتے ہو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہو، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دے. یہ مت سمجھو کہ تم جس طرح دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے نڈر ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو تو بروز حشر بھی پروردگار کے سامنے تم جھوٹ بولنے جاؤ گے. نہیں نہیں، جس طریقے سے تم دنیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن اللہ والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو اب سوچو، جب اللہ والوں کو تم بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو تو اللہ کو کیا بیوقوف بناؤ گے؟ وہ تو تمہارے اعمال سے واقف ہے، وہ تمہارے احوال سے واقف ہے، وہ تم سے پوشیدہ ہے پر تم اس سے پوشیدہ نہیں. وہ تم سے چھپا ہوا ضرور ہے لیکن تم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہو. یہ نہ سمجھو کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں سنو، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے تنہا کر دیا. نہیں، جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا خدا ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، جب تین ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے، جب پانچ ہوتے ہو تو پانچواں خدا ہوتا ہے، اور جب چھ ہوتے ہو تو ساتواں خدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اکیلے ہو تو بھی تمہارے ساتھ خدا ہے، تم ایک جماعت میں ہو تو بھی تمہارے ساتھ خدا ہے. اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ارے اس کے دیکھنے کی طاقت کو قرآن یوں بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالے پتھر پر رینگنے والی کالی چوٹی ہو تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. عزیزان گرامی، تو اب ذرا سوچو اے مسلمانوں، تمہیں پروردگار کیسے نہیں دیکھے گا؟ اللہ کے علم سے تم باہر نہیں ہو. اچھا ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ جس نے اس کو بنایا ہے، اس بلب کو جس نے بنایا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ غور سے دیکھ رہا، میں تمہیں سے پوچھوں گا، جس نے اس بلب کو بنایا اس کے بنانے والا بھی تو کوئی ہے کہ نہیں؟ بنایا کہ اپنے آپ ہو گئی؟ ارے بولو نا بھائی. بنایا ہے. کوئی پارٹ اس کے خراب ہو جائے، اس میں کچھ خرابی آ جائے تو بتاؤ بنانے والا جانتا ہے کہ نہیں کیا خراب ہوا؟ ارے بولو نا بھائی. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ارے بولو نا بھائی. وہ پارٹ جو خراب ہے بنانے والا جان رہا ہے. ابھی اس نے اس کو کھولا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. تم نے جا کر کے صرف دکاندار کو یہ کہا ہے کہ یہ بلب میں کل لے کے گیا ہوں، آج یہ خراب ہو گیا ہے. تو وہ وجہ جان گیا ہے کہ کیوں خراب ہو گیا. وہ وجہ جان گیا ہے کہ کیوں خراب ہو گیا ہے. اے میرے پیارو، تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں پیدا کیا. بتاؤ پروردگار تمہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تمہیں کہا کیا خرابی ہے، پروردگار جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ عزیزان گرامی، یہ لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک لوتھڑا حدیث پاک میں ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب، اور اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ لوتھڑا کیا ہے؟ سینے کے اندر دھڑکنے والا دل. سینے کے اندر دھڑکنے والا دل، جسے ہم تم ہارٹ کہا کرتے ہیں، دل ہے نا.
جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب، جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح۔ تو مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ دل صحیح کیسے ہوتا ہے؟ دل اس وقت صحیح ہوتا ہے جب دل فنا فی اللہ ہو جائے، جب دل فنا فی اللہ ہو جائے، دل کی وقت صحیح ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ تمہیں تو فنا کر دیا جانا ہے، تمہیں تو موت آنی ہے۔ ارے یہ بتاؤ کہ جو تمہیں زندگی دے سکتا ہے وہ موت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بولو نا بھائی، دے گا۔ موت دے گا کہ نہیں دے گا؟ لیکن جو زندگی دے سکتا ہے موت بھی دے سکتا ہے، پھر وہ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ موت کے بعد پھر زندگی دے دے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، اور جب چاہے گا تمہیں حشر میں جمع فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھو تمہیں بس دنیا ہی میں رہنا ہے، موت آ گئی تو تم فنا ہو گئے، نہیں نہیں، تمہیں ہمیں حساب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہوگا۔ ڈر جاؤ، کیا منہ لے کے جاؤ؟ وہاں یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ٹکا کچھ کام نہیں آنے والا، لیکن یہ پیسہ، یہ ٹکا، یہ روپیہ اس وقت تمہارے کام آئے گا جب تم نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ صحیح مصرف میں اگر تم نے استعمال کر دیا تو یہ ٹکا، یہ پیسہ، یہ روپیہ تمہارے کام آئے گا۔ جی ہاں، اگر تم نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی دینی کام میں حصہ لے لیا، کسی یتیم کی غربت کو دور کر دیا، اللہ اکبر، یہ جو پیسہ ہے یہ تمہارے کام آئے گا، نہیں تو یہ پیسہ تمہارے وارثین کے لیے پیچھے چھوٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہیں کہ تم مرے تو تم نے جتنا عمر فن میں کمایا اپنے ساتھ قبر میں لے گئے؟ ایسا ہوتا ہے بھائی؟ ارے بتاؤ نا بھائی، تو کیا ہوتا ہے وہ پیسہ؟ ارے بولو نا بھائی، وہ پیسہ جو تمہارے باپ دادا نے کمایا کیا ہوا؟ کیا سب لے کے چلے گئے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اپنے پیچھے چھوڑا نا، تو یہ پیسہ تمہیں وہاں نہیں لے جانا، تم اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہو؟ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پروردگار کے حضور کھڑے ہو اور تمہارے پاس ایک نیکی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارو، دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، جو یہاں بیج بوئے گا، جیسا بیج بوئے گا حشر میں ویسا ہی پھل پائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ڈرو میرے پیارو، اور جب اللہ سے ڈر جاؤ تو اب کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان اللہ سے ڈر گئے، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم سید اشرف جہانگیر یہ وہ سلطان ہے کہ جن کا خاندان
باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ، نانا بھی ولی، نانی بھی ولیہ، ارے پورا خاندان ولیوں سے بھرا ہوا، وہ بھی پورا اولاد حسنین کریمین، حسنی حسینی آل ہے، جن کا رشتہ رسول سے ملتا ہو، بتاؤ کیا اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ سے ڈرے تھے اور خوب ڈر گئے، محض 6 سال کی عمر میں حافظ قرأت سبا ہو گئے، اور 11 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے آپ نے پورے قرآن کا ترجمہ لکھ ڈالا۔ اللہ اکبر، ایسے جلیل القدر عالم دین ہوئے، اور 14 سے 15 سال کی عمر میں آپ کو سمنا کا تخت عطا کر دیا گیا، تاج پوشی کی گئی، لیکن آپ کا دل نہ لگا، آپ کا دل تو قربت یار کو ترس رہا تھا، دیدار یار کو ترس رہا تھا، بے چین تھے۔ بادشاہ بتاؤ پریشان ہو رہا کبھی؟ پریشان ہوتا ہے بادشاہ یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغل والا بادشاہ میرے ملک پر حملہ کر دے، تو اس ریاست کی حفاظت میں لگ جائے کہ دشمن اگر حملہ کرے تو ہم منہ توڑ جواب دیں، اس کے انتظام میں لگ جاتا ہے، اس کے انتظام میں لگ جاتا ہے۔ اور میرا اشرف یہ وہ اشرف ہے جو اللہ سے ڈر چکا تھا، اب اسے کسی دشمن کا خوف نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جو تاتاریوں کا دور تھا، بڑی خوریزیاں کی ہیں تاتاریوں نے، ارے بغداد کو لوٹ لیا ان تاتاریوں نے، لیکن مخدوم سمنا اپنے سمنانی ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاتاری آئے، تاتاریوں نے سمنا کے ملک سمنا میں حملہ کرنا چاہا تھا۔ میرا اشرف تخت رشی تھا، میرا اشرف سمنان کا بادشاہ تھا، وہ ایسا بادشاہ جو اللہ سے ڈرا ہوا تھا۔ لوگ آئے، وزیر آئے، کہا کہ حضور تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے، کہا گھبراؤ نہیں، یہ ملک سمنا کی سرحد میں بھی نہیں داخل ہو سکیں گے۔ عزیزان گرامی، سرحد میں بھی نہیں داخل ہو سکتے، اور صحیح ہوا کہ ملک سمنا کے حدود کے باہر سے وہ لوگ نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور قطار در قطار فرشتے کھڑے ہیں سمنان کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ارے وہ اشرف کہ جس کی بادشاہی صرف زمین پہ نہیں تھی بلکہ آسمانوں پر بھی تھی، وہ اشرف جہانگیر جب انہیں سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہوئی تو اپنے تاج کو چھوڑا، ملک سمنا کو چھوڑتے ہیں۔ بہرحال ملک سمنا کو چھوڑا۔ ادھر دیکھو بیٹا، ادھر ہے، ملک سمنا کو چھوڑا، بنگال کی کھاڑی میں آئے اور دامن علاء الحق پنڈوی سے وابستہ ہو گئے۔ دامن علاء الحق پنڈوی سے وابستہ ہو گئے۔ اب جب پیر نے خطاب دینا چاہا تو آسمان سے ندا آئی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ عزیزان گرامی، اسی پنڈوا کی سرزمین پہ میرے سلطان کو اشرف جہانگیر کا خطاب ملا، اور اشرف جہانگیر سمنانی نے یہاں 12 سال
اپنے شیخ کے دربار میں گزارا، طریقت کی منزلیں طے کی اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ عزیزان گرامی، حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ مقام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں سنا؟ بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے۔ تو میرا اشرف لطائف اشرفی میں ہے کہ جب وہ پنڈوا شریف میں رہ رہے تھے تو وہ 12 سال کی مدت خالی شیخ کے دربار میں نہیں پڑے رہے، بلکہ شیخ کے حکم سے جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور پھر لوٹ کر کے اپنے شیخ کی خانقاہ میں آتے تھے۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ جب بنگال کی کھاڑی پہ آئے، شیخ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور شیخ کے حکم سے جب تبلیغ دین کے لیے کہیں جانا ہوا، سفر کا ارادہ کیا اور سفر پہ نکلے تو ساتھ میں چند احباب تھے۔ اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ چند دوست تھے، ساتھی تھے جو اشرف جہانگیر سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اور اشرف جہانگیر کی خدمتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک مولانا تھے، حضرت نے کہا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو پانی کا انتظام کرو، وضو کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، پانی کا انتظام کرو، وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ یہ مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، سن لے کہ اگر پانی ارد گرد میں نہ ہو، 4 کوس آگے، 4 کوس پیچھے، 4 کوس بغل، 4 کوس ادھر، تب تیمم جائز ہے۔ یہ نہیں کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تیمم کر لیا ٹھنڈی کا ٹائم، نہیں، تمہیں شریعت اس وقت اجازت دیتی ہے تیمم کی کہ تمہیں کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ اگر ٹھنڈا پانی پڑے گا یا کوئی پانی کا خطرہ پڑ جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا، اور اس پہ تمہارا تجربہ بھی ہو، یہاں واقعی اس پہ جیسی پانی پڑتا تو زخم پڑ جاتا۔ اللہ اکبر! اشرف جہانگیر سمنانی ایسے عالم دین تھے کہ جن کی نظر شریعت پر بھی تھی، طریقت پہ بھی تھی۔ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نگاہیں تاج الاولیاء کو ڈھونڈ رہی ہیں، ارشاد باؤ حضرت جلد از جلد تشریف لا رہے ہیں۔ اب اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مرید سے کہا، اپنے مولانا سے کہا، مولانا جاؤ ذرا پانی ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ مولانا گئے اور پانی کو تلاش رہے تھے، واپس نہیں آئے، کافی دیر ہو گئی۔ شروع وقت میں گئے تھے، آخر وقت ہو گیا، مولانا کا آتا پتہ نہیں۔ تو اشرف جہانگیر نے دوسروں سے کہا کہ ذرا دیکھو بھائی مولانا کہاں ہے، جنگل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگلی جانوروں نے شکار کر لیا ہو یا کہیں وہ مصیبت میں پھنس گئے ہو، جاؤ ذرا ڈھونڈو مولانا کہاں ہے۔ اب وہ بھی گئے، واپس آئے، کہا کہ حضرت کہیں مولانا نظر نہیں آئے، لیکن ہم جب جہاں جا رہے ہیں تو یہ بکری ساتھ چل رہی ہے، یہ بکرا ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت دیکھیں ذرا اس کو، لگتا ہے یہ اپنے مالک سے بچھڑ گیا۔ اشرف جہانگیر سمنانی نے جیسے ہی بکرے پہ نظر ڈالی تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ مولانا ہے۔ اللہ اکبر! بنگال کا جادو چل گیا تھا۔ اشرف جہانگیر بڑے جلالی بزرگ تھے، جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے میرے مولانا کو بکرا بنایا ہے اللہ تو اسے خنزیر بنا دے۔ پروردگار
ہی رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ ایک عورت آتی ہے دوڑتے بھاگتے، اس کے ساتھ میں ایک خنزیر بھی ہے، اسے اپنے ساتھ لیے چلی آ رہی ہے، اور اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے کی صورت اختیار کی ہوئی تھی، اور حضرت کے قدموں میں وہ گر پڑی اور کہنے لگی کہ آپ نے اسے خنزیر بنایا ہے، آپ اسے صحیح کر دیں، میں نے بڑا جادو کیا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ حضور مجتبی اشرف، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر ہمارے، پیر ہمارے، پیر ہمارے، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ তোমার মোবাইল লাগালা কি ওটা যেটা ছিল ওটা এটা ওটাই আছে আমার আব্বার আছে ওটা আমার কোনটা এটা আব্বা লাগলো عزیزان گرامی، آپ کی نگاہیں جسے گزر رہی تھی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ عزیزان گرامی، اب جب وہ عورت آئی قدم اشرف میں گری تو میرے اشرف نے کہا کہ جب تک تو مولانا کو اس کے اصلی حلیے پہ نہ لوٹائے گی میں بھی تیرے بچی کو میں اصلی صورت میں نہ لوٹاؤں گا۔ اس نے اپنے جادو کی کاٹ کی اور مولانا بکرے سے جو ہے پھر سے انسانی روپ میں آتے ہیں، اور جیسے ہی مولانا اصلی روپ میں آتے ہیں ویسے ہی وہ خنزیر سے انسانی روپ میں آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مقام میرے اشرف جہانگیر سمنانی کو حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، میں بتا رہا تھا کہ سچوں کی صحبت آپ کو کیسا کیسا مقام دلاتی ہے۔ میرے اشرف جہانگیر سمنانی خطاب فرما رہے تھے اور دور دور سے لوگ آئے۔ اشرف جہانگیر سمنانی کا خطاب بڑا مشہور تھا کہ آپ بڑی فصیح اللسان تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑی دلکش آواز تھی میرے اشرف جہانگیر سمنانی کی کہ لوگ اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے دربار اشرف میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اشرف کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک دمشق سے عالم دین آیا ہوا تھا، محفل اشرف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ نے جب مرید کرنا شروع کیا تو وہ کھڑے ہو کر کے اعتراض کرتا ہے کہ حضور مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ نے اس کے دل کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا، اس کے مزاج سے واقف ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں جب تو قبر میں جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ پیر اور مرید سے پیری مریدی کا کیا فائدہ ہے۔
अल्लाह अकबर। वो कहने लगा कि कब्र में जाएंगे, यकीनन जाएंगे। अरे कब्र में फरिश्ते आएंगे, यकीनन आएंगे। फरिश्ते सवालात करेंगे, उसके जवाबात मुझे मालूम है। सवालात अरबी में होंगे, अरबी मेरी कनीज है। ये कहता हुआ उठा हमारे अशरफ से और चलता बना। जमाना बीत गया, कुछ अर्सा बीता ही था। अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे थे। आप वुजू कर रहे थे और खातिम आपका वुजू करा रहा था। अशरफ जहांगीर सिमनानी का चेहरा बदल गया, लाल सुर्ख हो गया। और अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, कहता क्यों नहीं कि तू मेरा मुरीद है? क्यों नहीं कहता कि तू मेरा मुरीद है? अब जो ये सुना खादिम ने तो उसको लगा कि लगता है मुझसे कोई खता हो गई है। वो कुछ कहना ही चाहता था कि फिर सुना अशरफ की जुबान से, कहता क्यों नहीं कि तू मेरा मुरीद है? कहता क्यों नहीं कि तू मेरा मुरीद है? अब जो दूसरी बार सुना तो अब जो कहना चाह रहा था गड़गड़ाहट सी तारी हो गई, दिल कांप उठा। लगता है मुझसे कोई आज खता हो गई है। अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार में मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही दिल कांप रहा है, इधर दिल कांप ही रहा था, वो झुका ही था कहने के लिए कि अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बड़े ही जलाल में फरमाया, अरे क्यों नहीं कहता कि तू मेरा मुरीद है? या अली, या अली, जिंदाबाद। क्यों नहीं देता कि तुम मेरा मुरीद है? अब जो इतना सुना खादिम ने तो कदम अशरफ को थाम लिया और चीख निकली, अशरफ मैं तो आपद से आपका हूँ, आपका गुलाम हूँ, मुझे तो आपद से आपकी गुलामी नसीब है। नारे तकबीर, नारे सलाम, साजिदे सिमनान, औलादे रसूल। अल्लाहु अकबर। अशरफ जहांगीर ने जैसे ही अपने इस खादिम के इस हाल को देखा तो अशरफ जहांगीर मुस्कुरा उठे। और मुस्कुराते हुए अशरफ जहांगीर फरमाते हैं कि बेटा मैं तुझे नहीं कह रहा था, मैं किसी और की मदद कर रहा था। कहा किसकी मदद? कहा याद नहीं कि दमिश्क से आलिम दीन आया था, उससे मुझसे दरबार में पूछा था, भरी महफिल में मुझसे सवाल किया था कि मुरीद होने से क्या फायदा है? आज वो मर गया है रज़ाए इलाही से और कब्र में दफनाया जा रहा है। फरिश्ते आ चुके हैं, उससे सवालात कर रहे हैं। वो इधर देख रहा है, वो इधर देख रहा है, लेकिन उसका कोई हामी मददगार नजर नहीं आ रहा है। मैं उसी की मदद कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सलाम, साजिदे सिमनान के छोछा, आकाए रसूल। मैं उसी की मदद कर रहा हूँ। जो कदमे अशरफ को थामा हुआ था ना खातिम, उसको बड़ा ही हैरत होती है कि हजरत उसकी मदद कर रहे हैं जो आपके दामन से वाबस्ता भी नहीं हुआ है। हजरत उसकी मदद कर रहे हैं। अरे ये वो गुस्ताख जो दरबारे अशरफ में गुस्ताखी कर गया था, अशरफ उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? अब जब ये क्यों पूछा तो मेरे अशरफ ने कहा कि अब वो कब्र में फंसा है, उसने मेरे चेहरे को तका है, और जिसने अशरफ के चेहरे को तक लिया उसे मैं फंसने नहीं देता। जिसने मुझे देख लिया अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार नहीं होगा। हक है, हक। गिरामी बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि हुजूर ताजुल औलिया हमारी निगाहों के सामने है। ये उसी खानवादे के लख्त जिगर है, नूरे नजर है, अशरफुल औलिया के चहीते हैं और अशरफुल औलिया के लफ्ते जिगर है। वो अशरफुल औलिया जो मकाम गौसियत पर फाइज थे। आपने फरमाया
کہ مجھ سے جتنا تم فیض پاتے تھے میرے مریدوں، مجھ سے کئی زیادہ گنا میرے بیٹے قادری سے پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ حضور تاج الاولیاء میں فیضان اشرف بھی ہے اور فیضان قادری بھی ہے، سب حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا نام آپ کے جد نے قادری رکھا۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا